بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ ایک دفعہ قاضی الکان کام کے سلسلے میں جا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک حویلی پر پڑی جس کی دروازے پر بیٹھی ایک نوجوان لڑکی بری طرح سے رو رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر قاضی الکان حیران و پریشان ہو گیا کہ نوجوان لڑکی اس طرح رونا آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے۔ ناظرین، قاضی الکان نے اپنے گھوڑے کا رخ اس نوجوان لڑکی کی طرف کر دیا اور جب اس حویلی کے قریب گیا تو قاضی الکان کو دیکھ کر اس نوجوان لڑکی نے رونے میں کمی کر دی اور وہ سر جھکائے زمین کی طرف دیکھنے لگی۔ ناظرین، قاضی الکان نے اپنے گھوڑے کو ایک درخت کے ساتھ باندھا، اس کے قریب گیا اور پوچھا، اے نوجوان لڑکی، تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ آپ میری رونے کے بارے میں نہ ہی پوچھے تو بہتر رہے گا، لہٰذا آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اس کے الفاظ سن کر قاضی الکان اور پریشانی میں گر گیا۔ ناظرین، قاضی الکان نے اس نوجوان لڑکی سے دوبارہ پوچھا، بتاؤ آخر کیا مسئلہ ہے؟ تم اتنی بری طرح کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا شوہر گاؤں کی خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بدکاری کر کے نامرد ہو گیا اور مجھے وہ خوشی نہیں دے پاتا جو ایک شخص اپنی بیوی کو دیتا ہے، اور آپ ہی بتائیں کہ ایک نوجوان لڑکی ایک نامرد شوہر کے ساتھ کیسی زندگی گزار سکتی ہے، اور خاص طور پر وہ مرد جو ساری زندگی لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرتا رہا ہو۔ ناظرین، قاضی صاحب نے اس نوجوان لڑکی کی باتوں کو سن کر بہت پریشان ہوا اور کہا کہ اگلے ہفتے کی شام کو تم عدالت میں حاضر ہو جانا۔ تو لڑکی خاموشی سے چلی گئی۔ ناظرین، قاضی الکان بہت پریشان ہوا کہ اس لڑکی نے بہت ہی مشکل صورتحال میں ڈال دیا۔ ناظرین، مقررہ وقت پر وہ لڑکی اور اس کا شوہر قاضی الکان کی عدالت میں پہنچ گئے۔ جب قاضی الکان نے اس کے شوہر سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو بہت پسند کرتا ہوں اور دنیا کی ہر آسائش اس کی قدموں میں ڈال دی ہے، لیکن میری بیوی میرے قریب آنے سے گھبراتی ہے، اور نکاح سے لے کر آج تک میری بیوی نے کمرے میں میرے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزاری۔ یہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے۔ ناظرین، لڑکی کی شوہر کا بیان سن کر قاضی الکان کی حیرت پریشانی میں بدل گئی۔ اس کے بعد قاضی نے کہا کہ ایک شرط پر میں تمہارا فیصلہ کروں گا۔ دونوں نے کہا کہ اپنی شرط تو بتاؤ۔ قاضی الکان نے کہا کہ آج رات میں جو کچھ تمہیں کرنے کا کہوں گا وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ ناظرین، قاضی نے کہا کہ تم دونوں میاں بیوی کو ایک کمرے میں بری نہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ پوری رات گزارنی ہوگی۔ لڑکی کو مجبراً قاضی کی شرط ماننی پڑی۔ جب صبح ہوئی تو دونوں میاں بیوی حاضر ہوئے تو قاضی الکان نے شاہی حاکم کو بلایا اور کہا کہ اس لڑکی کا معائنہ کرو۔ ناظرین، جب حاکم صاحب نے معائنہ کر لیا تو اس نے کہا کہ لڑکی اب تو کنوارہ نہیں رہی، اس نے رات کو کسی کے ساتھ ہمبستری کی ہے۔ ناظرین، قاضی الکان نے جیسے ہی سنا تو لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم بدکار ہو یا تمہاری شوہر کی مردانگی واپس آ گئی ہے؟ ناظرین، لڑکی کا سر شرم سے جھک گیا اور اس کے شوہر نے کہا کہ میں آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتا ہوں۔ رات جب ہم دونوں ایک کمرے میں ایک دوسرے کے سامنے بری نہ ہوئے تو میری بیوی اپنی جذبات پر قابو نہ رکھ سکی اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت شروع کر دی، اور اب بھی میری بیوی اپنی بات پر ساکت ہے۔ ناظرین، قاضی نے لڑکی سے پوچھا تو لڑکی نے سر جھکائے ہاں میں جواب دیا۔ ناظرین، قاضی الکان نے کہا کہ اب پھر تو نے یہ سارا کھیل کیوں کھیلا اور اپنے شوہر پر اتنا گنوان الزام کیوں لگایا؟ تو لڑکی نے جواب دیا کہ میں اپنی ماموں کی بیٹی کے ساتھ پیار کرتی ہوں اور اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نے یہ جھوٹ بولا کیونکہ یہ آدمی شرعی طور پر تو میرا شوہر ہے، لیکن اس کے قریب جانے سے میرا دل گھبراتا ہے۔ ناظرین، قاضی نے کہا کہ اب بتاؤ تم کیا کرنا چاہتی ہو؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ قاضی صاحب، میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے میرے ہاتھ سے ایک قیمتی چیز جانے سے روک دی جیسے میں خود سے دور کر رہی تھی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کیا ہوگا۔ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر کے، تاکہ اسی طرح کی تاریخ اور سبق آموز ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتے رہے۔ بہت شکریہ آپ سب ویورز کا۔